سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیت المقدس جب جانے کا فیصلہ ہوا، اپنے سفر کا آپ آغاز فرماتے ہوئے سب سے پہلے آپ مسجد نبوی شریف میں آئے، آپ نے 4 رکعت نماز ادا کی نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں، اور چند اصحاب کو ساتھ لیا اور اب ملک شام کی طرف روانہ ہو گئے۔ آپ کی تشریف آوری کے انتظار میں پورا اسلامی لشکر اپنی آنکھیں بچھائے، پلکیں بچھائے ہوئے ہے، اور گردنیں اٹھا اٹھا کر لوگ مدینہ منورہ سے آنے والے راستے پر نظریں جمائے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ امیر المومنین شام کی حدود میں داخل ہو گئے ہیں۔ جب یہ قافلہ بیت المقدس پہنچا، مجاہدین نے نہایت شاندار استقبال کیا، پھر آپ نے ان سے نہایت فصیح و بلیغ خطبہ بھی دیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر سیدنا ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک شام کی جنگوں کو بالتفصیل بیان کیا، جنہیں سن کر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کبھی روتے اور کبھی خوش ہوتے۔ دونوں میں گفتگو ہوتی رہی یہاں تک کہ ظہر کا وقت ہو گیا۔ مؤذن رسول سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو نبی پاک علیہ السلام کی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد مدینہ طیبہ سے ملک شام چلے آئے تھے، لشکر اسلام میں شامل ہو کر وہ بھی جہاد میں مصروف ہو گئے تھے۔ حضرت جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی وصال ظاہری کے بعد آپ نے اذان کہنا چھوڑ دی تھی۔ اپنے آقا و مولا علیہ السلام کی جدائی اور فرقت کے رنج میں وہ ایسے شکستہ دل تھے کہ اذان دیتے وقت انہیں سخت غم اور جو ہے وہ رنج لاحق ہو جاتا تھا، محبوب کی یاد ستاتی تھی، اتنی گریہ وزاری ہوتی تھی کہ اذان کو کمپلیٹ کرنا مشکل ہو جاتا تھا۔ جب نماز ظہر کا وقت ہوا، تمام مجاہدین نے امیر المومنین سے عرض کی کہ حضور حضرت بلال بھی موجود ہیں، ہم چاہتے ہیں کہ حضرت بلال کی اذان سنیں، نبی پاک علیہ السلام کے زمانے مبارکہ کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سیدنا بلال حبشی کو حکم دیا، مجاہدین کی خواہش بیان کی۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان تو بالکل چھوڑ دی تھی، کسی کے کہنے پر بھی اذان نہ دیتے تھے، لیکن فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم تھا اور بڑا وہ ادب بھی کرتے تھے، اس لیے اذان دینے کے لیے راضی ہو گئے۔ کیا منظر ہوگا! حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان شروع کی، جیسی بلند آواز سے کہا اللہ اکبر اللہ اکبر، ان کی آواز میں وہ درد تھا کہ لشکر اسلام پر لرزہ طاری ہو گیا۔ مجاہدین کی آنکھیں اشکبار ہو گئیں، محبوب اکرم کا زمانہ یاد آ گیا۔ اللہ اکبر، شام کی سرزمین میں مدینے کی یاد تازہ ہو رہی ہے۔ اس وقت رسول پاک علیہ السلام کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا کرتے تھے، مگر وہ دیدار اب کہاں نصیب۔ تمام مجاہدین شدت غم سے کانپنے لگے۔ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہد ان محمد الرسول اللہ پر جب پہنچے تو پورے لشکر پر ایک کوہرام مچ گیا۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے اپنے محبوب آقا کی یاد میں وہ تڑپنے لگے، آہو بکا کا شور بلند ہو گیا۔ شدت غم سے مجاہدین ایسے تڑپتے کہ ابھی ان کے دل پھٹ جائیں گے، بعض پر تو بے ہوشی طاری ہو گئی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی گریہ طاری تھا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت بھی ناقابل برداشت تھی، ایسا لگتا تھا کہ وہ اذان پوری نہ کر پائیں گے۔ اسلامی لشکر پر غم و اضطراب کی وہ کیفیت طاری تھی کہ رونے اور چیخنے کے سوا کچھ سنائی ہی نہ دیتا تھا۔ بہرحال سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان مکمل کی۔ بہت دیر تک صحابہ کرام محبوب کریم علیہ السلام کی یاد میں روتے رہے۔ بالآخر اللہ کریم نے سب کو تسکین عطا فرمائی۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورے لشکر کو نماز پڑھائی۔